آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پوری امت میں یہ اعلان فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر جو تم تک اسلام پہنچایا، تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں راہ راست پہ لگایا، جہنم کے کنارے پہ تھے، جنت کے اندر داخل کر دیا، تمہارے اندر نفرتیں ہی نفرتیں تھیں، تمہارے اندر محبتیں پیدا کی، ایمان کی دولت دی، ایمان کا نور عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا، آخرت خوبصورت کی تمہاری۔ یہ جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں فوائد ملے اور جن نقصانات سے بچے، ان پر فرمایا کہ اے محبوب ان کو کہہ دو میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، ہاں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کیا کرو۔ یہ پھر بھی سوال کر دیا، فرمایا کچھ سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، پھر بھی مانگ لیا۔ یہ مانگنا بھی دراصل مانگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فائدہ تھا، اس کے مانگنے سے بھی یہ دراصل امت کے اس میں فائدہ تھا۔ میرے قریبیوں سے محبت کرو، اس میں بھی فرمایا تمہاری محبت جو میرے قریبیوں سے ہوگی یہ ہمیں فائدہ نہیں ہے، یہ بھی تمہاری آخرت خوبصورت ہوگی۔ مانگا بھی وہ ہو جو امت کے لیے فائدہ مند تھا۔ تو فرمایا کچھ نہیں مانگتا، اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم بس صرف یہی کیا کرو میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے یاروں سے تم محبت کیا کرو۔ محبت یہ مودت لفظ ہے، یعنی اس قدر محبت کرو ان کے بغیر تمہاری زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان کے حوالے سے وہ انسان زندہ نہیں ہے جس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کی محبت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ مودت اور محبت، لفظ مودت اور محبت میں یہی فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یہاں پہ لفظ الا المحبۃ فی القربہ بھی آ سکتا تھا، لیکن محبت عام ہوتی ہے۔ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، امام و مقتدی کا ایک خاص رشتہ ہے، اور اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو یہ محبتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی ممکن ہے۔ میں یہاں رہ رہا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے دور ہیں، وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، لیکن محبت ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ لیکن مودت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ وہ اس کی مثال مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ بغیر پانی کے مچھلی کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اس سانس سے مودت ہے، بغیر سانس سے انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیوں سے، جو میرے قریب رہنے والے ہیں وہ آل ہیں یا اصحاب ہیں، اصحاب بھی قریبی ہیں، ان سے ایسی محبت کرو کہ ان کے بغیر ایمان کی زندگی تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں دل کے اندر تو پھر ایمان کے حوالے سے تم مردہ ہو، زندہ نہیں ہو۔ پھر زندہ اور مردے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج 13 رجب المرجب ہے، اور آج سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا خوبصورت دن ہے، اور آپ ایسی شخصیت ہیں کائنات کے اندر، واحد آپ کی ذات ہی ہیں جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ خاصہ ہے اس پوری کائنات میں، جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو آنکھیں بند تھیں، آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، اور وہ جناب ابو طالب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پرورش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، ابھی لیا ہی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں آئے، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ اتنا بڑا عظیم مرتبہ مقام ہے۔ اور اسی طرح
اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ایمان حضرت علی لائے، یہ روایات آتی ہیں کافی، لیکن جمہور علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تھا تو آپ کی 10 سال عمر تھی اس وقت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کافی قریش مکہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ میں سے کون ہے جو میری نبوت کا اقرار کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور جو اسلام جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس کی تبلیغ میں میرا ساتھ دے۔ سارے غصے میں تھے، عجیب تاثرات تھے لوگوں کے، لیکن ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا، چھوٹا ننھا منا ہاتھ تھا، 10 سال کی عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں دین اسلام شریعت کی اشاعت کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اسی طرح شہر مکہ کی گلیوں میں سب سے پہلی تبلیغ کرنے والے اسلام کے 10 سال کی عمر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ کرنے والے چھوٹی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا، شہر مکہ کی گلیوں میں اسلام کی آواز دینے والے، اسلام کے مبلغ پہلے بچپن میں، اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کی طرف سب سے پہلے بلانے والے اپنا مکہ کی گلیوں کے اندر 10 سال کی عمر تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ بچپن پیدا ہوئے چہرہ مصطفیٰ دیکھا سب سے پہلے، اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام کے لیے جید و جہد کرتے رہے۔ اور چوتھے خلیفہ، سیاسی حوالے سے اسلام میں اس امت کے چوتھے خلیفہ، عظیم مرتبہ اور تمام غزوات میں سب سے آگے نظر آنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ تو آل بیت کے حوالے سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل چلی نا، اولاد چلی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا سے جو ہوئی نا، وہ سید زادے ہیں۔ اس امت کے اندر سردار قوم ہے تو حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے ہے، یہ امت کے سردار ہیں۔ بس ان سے بڑا مقام و مرتبہ قومیت کے حوالے سے کسی کا نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ خاص کر دیے گئے یہ لوگ، وگرنہ تمام آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، قوم قبیلے یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ کوئی برتری کے لیے، مقام کے لیے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برتری اور مقام و مرتبہ اس کا ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ لیکن قومیت کے حوالے سے جو تخصیص کی گئی، جو سردار قوم ہے، وہ کون ہے؟ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے ہوئی ہے، ان کی اولاد، انہی سے آنے والی قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے، یہ ہمارے سردار ہیں۔ ان سے محبت عین ایمان ہے، اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے موقع پر فرمایا تھا نا، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی آل، اللہ کا یہ کلام، قرآن پاک کتاب، اور اپنی آل، اپنی اولاد، میری اولاد بھی قیامت کی صبح تک تمہارے سامنے ہوگی۔ فرمایا تم خود جان لو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، یہ وہ ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی، آل بیت، آل رسول کی محبت، قرآن کی تلاوت، راہ راست پہ رہو گے۔ فرمایا اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، محض آل رسول کی محبت کا نعرہ ہے اور وہ بھی عجیب تماشے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آل رسول کی محبت وہ یقیناً قرآن کی طرف لازماً متوجہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری آل، ہمیشہ اکٹھے رہیں گی، یہ کبھی جدا نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کے یہ دونوں مجھے ملیں گی۔ اب ایک بندہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اکٹھے۔ اور ایک بندہ ہے وہ قرآن کی تلاوت تو ہمیشہ کرتا ہے، محبت آل بیت نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا، قرآن کی تب سمجھ آئے گی، آل بیت، آل رسول کی تب محبت کا نور دل کے اندر پیدا ہوگا جب ہمارے پاس قرآن بھی ہوگا، آل رسول کی محبت بھی ہوگی۔ یاد رکھیں، آل رسول کی محبت کا نور دلوں میں ہوگا، اس نور کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے، اور اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے تب ہمارے دلوں کے اندر آل رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک ہے دوسری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اکثر، کچھ ہمارے ساتھی ہیں بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہمیشہ تبصرہ کریں گے، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے۔
مولا کائنات مولا علی کی اولاد نے تو میدان کربلا کے اندر سر تن سے جدا تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ لوگ. تو 70 تن باہر قربان تھے میدان کربلا کے اندر، گھر کے اندر خواتین قرآن کی تلاوت کر رہی تھی خیموں کے اندر. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی قیامت تک، اتنا کٹھے رہیں گی کہ سر تن سے جدا ہوگا تب بھی ان کی زبانوں سے اللہ کے کلام کی آواز ہوگی. یہ وہ حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر کہہ گئے تھے. اس کی حقیقت کو حضرت امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنی گردن کٹانے کے بعد بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ قرآن سے ہم کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں عجب تماشا ہوتا ہے، سال کے بعد انہی کا نام لے کر اوٹ پٹانگیاں عجب تماشے کر کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کی محبت کا اظہار ہو. ایسا اظہار محبت کہیں اسلام کے اندر نہیں ہے. اپنے ساتھ کیا کچھ کرنا، اپنے اوپر ظلم و ستم، خون بانا، فلاں فلاں، اور اس کو اظہار محبت کرنا آل رسول کے حوالے سے، یہ جھوٹ ہے سراسر. قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا. انہی ساتھیوں سے پوچھے جی یہ کر رہے ہوتے خاص موقع پر، ان سے پوچھے بھئی یہ تماشا ہے اور یہ حالت آپ نے اپنی کر لی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کے حوالے سے، اور نعرہ یہ لگا رہے ہو کہ محبت آل رسول کی وجہ سے ہم نے اپنے ساتھ یہ کیا ہے. ان سے پوچھیں جب یہ کر کے، ان سے پوچھیں بھی قرآن کی تلاوت کب کی تھی. ان کو ایک لفظ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا نہیں آتا ہوگا. تو یہ سراسر جھوٹ ہے. فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گی. اگر فرمایا تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجرت کا، جو احسانات ہیں میرے تم پر کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، صرف تمہیں یہی کہتا ہوں کہ میری اولاد سے، میرے قریبیوں سے محبت کیا کرو. اور پھر فرمایا یہ دونوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنی اولاد تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کیسا رویہ رکھو گے ان کے ساتھ؟ یہ دونوں اکٹھے ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے الگ الگ کوئی ایک کو حاصل کر لے دوسری کو چھوڑ دے تو وہ بھی غلط. ان دونوں کی محبت لازم و ضروری، آل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، پھر راہ راست پہ ہے انسان. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آل رسول میں کے، یعنی کہ سب سے بڑے باب آل رسول کے وہی ہے. حضرت علی کی اولاد ہی وہ اولاد، حضرت علی کی اولاد اور بیویوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت زبیر نامی ایک شخص جو تعاون کرنے والے تھے عام لوگوں کا، اور اس تعاون کی وجہ سے عوان کہا گیا. عوان قوم حضرت زبیر کی اولاد سے ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی بچے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اور بیویوں سے، وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد آپ نے اور نکاح کیے تھے، شادیاں کی تھی جو. لیکن آل رسول وہ ہے جو حضرت علی کی اولاد، وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، ان کو آل رسول کہا گیا ہے اور ان کی محبت لازم اور ضروری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسی شخصیتیں، خیبر کے موقع پر رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے رب تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح عطا فرمائے گا ہمیں. تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سوچتے رہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بس میں دل میں خوش بھی تھا، دعا بھی کر رہا تھا پروردگار کل یہ جھنڈا مجھے عطا کیا جائے. وہ خوش قسمت ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا عطا کریں گے. سب اسی سوچ فکر میں تھے، ہر بندہ اپنی طرف اپنے بارے ہی سوچ رہا تھا کہ مجھے عطا کیا جائے گا. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آرام کر رہے ہیں. فرمایا بلاؤ انہیں. بلایا گیا، آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان مبارک لگایا تو فوراً ٹھیک ہو گئے. انہی کے ہاتھ میں پرچم عطا کیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فخر کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ پرچم آج مجھے عطا کیا جاتا. تو رب تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ کے ذریعے اس قلعے کو فتح عطا فرمایا. تو حضرت علی میدان جہاد میں، تمام غزوات میں سب سے آگے نظر آئے. اچھا دوسری ایک خاص بات، یہ ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ حدیث جس کی فضیلت کے لیے آئی ہے نا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. جتنی زیادہ تعداد کے حوالے سے سب سے زیادہ حدیث مبارک تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت کی جو زیادہ حدیث آئی ہیں تعداد کے حوالے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ سے بڑھ کر تعداد کے حوالے سے کسی کے لیے حدیث مبارکہ نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فضیلت کے حوالے سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ فضیلت امت کے اندر انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا ہے. لیکن تعداد کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ وارد ہے تمام ذخیرہ حدیث میں، حضرت علی سے بڑھ کر کسی کے لیے حدیث مبارکہ زیادہ نہیں آئی جو حضرت علی کے لیے آئی ہے. تو یہ تبصرہ، یہ تذکرہ سیرت، یہ تو بیان کریں تو بڑی لمبی چوڑی بات ہے. سیرت کے حوالے سے ہم
ٹھیک ہے نا، یا اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس طرح کی کتابیں بھی ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کا گھروں کے اندر تبصرہ کریں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کا تبصرہ کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے دلوں میں نور ایمان بڑھے گا، ہمارے بچے اچھے سے اچھے ہوں گے۔ ان شخصیات کا تبصرہ کریں۔ ہمارے ہاں 24 گھنٹے ہوتا ہے بس فلمیں لگی ہوئی ہیں، انڈین ایکٹر، فلمی اداکار، فلاں فلاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی طبیعت کے اندر وہی چیز راسخ ہو رہی ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ جتنا بھی بیٹھے خود سوچیں کہ ہم کتنے ساتھی ایسے ہیں جو خاص ایام اس طرح کہتے ہیں، جس طرح کہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔ ہم کتنے کہ جنہوں کو حضرت علی کی سیرت کے متعلق کچھ معلومات ہے، پتہ ہی نہیں ہے، خود ہمیں پتہ نہیں ہماری نسلیں کب ان سے سبق لیں گی۔ تو ہم کوشش کریں نیٹ سے سرچ کر کے یا کوئی اس طرح کی بکس لے لیں جو اپنے بچوں کو اس طرح کے ایام میں خاص طور پہ سنائیں۔ حضرت علی کون تھے یہ بچوں کو بتائیں، کتنے نمبر پر وہ خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، کتنی غزوات کیے، کتنا قربانیاں دی، کتنا اسلام کے لیے ان کے اندر جذبہ تھا، کتنی بڑی شخصیات تھی وہ۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کے ذہن میں راسخ کریں، پھر بچوں کو پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، نام کا پتہ ہو، زندگی کچھ سیرت کا پتہ ہو، ولادت کا پتہ ہو، پھر ان کے آگے اولاد کا پتہ ہو، ان کے معیار و مرتبے کا پتہ ہو، اللہ کے نبی سے کس قدر قرب تھا یہ علم ہو۔ ہماری اولادوں کے ذہنوں کے اندر یہ جب باتیں بیٹھیں گی نا تو ہماری آنے والی نسلیں آنے والے وقت میں اسلام کو سمجھنے والی ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں یہ تصورات ختم ہو گئے بالکل ہی۔ تو اس حوالے سے سوچیں، آج کوشش کریں، آج شام کو، کل پرسوں، جب بھی بچوں کے علم میں ہو کہ حضرت علی کی ولادت کب ہے، ہمارے سارے بچے جانتے ہو۔ حضرت علی کون ہے ہمارے سارے بچے جانتے ہو۔ حضرت علی کے باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، حضرت علی کی ولادت کب ہوئی، یہ ساری تاریخ کے حوالے سے بچوں کے ذہن میں ہو۔ اور پھر خاص وہ چیزیں جو اصلاحی پہلو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے، وہ ہمارے بچوں کے ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے، پھر ان پر تھوڑا عمل بھی کیا جائے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔